ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما وارزقني فهما حاضرین گرامی، بزرگان کرام، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، میری آواز سننے والے اس گاؤں اور سماج کی خواتین اسلام، اللہ کا بے حد شکر احسان ہے کہ اس طرح کے پروگرام رچانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا اور ان موقعوں کا مرکز آپ کو بنایا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حضرات، جس ماحول میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، اس ماحول کو اگر دل کی نظر سے دیکھا جائے، اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے، عقل سلیم سے سوچا جائے اور قلب سلیم میں اگر اس کی جگہ دے کر اس کی جگہ ڈھونڈی جائے تو آپ کو پتہ یوں چلے گا کہ آج اس دن و رات میں، صبح و شام میں ہر انسان مارا پھر رہا ہے۔ ہر ایک کی منزل اگر تلاش کرنا چاہیں گے تو ایک جوان بھی چاہتا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے، ایک جوانی ڈھل جانے کے بعد ادھیر عمر میں ہے وہ بھی سمجھتا ہے اور سوچتا ہے، عمل کرتا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے۔ کوئی انسان ہفتوں میں جمعہ کی نماز ادا کر کے سوچتا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے گی، کوئی رمضان کے روزے رکھ کر سوچتا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے گی، کوئی سالوں بھر مسجدوں سے دور رہ کر باہری اعتبار سے کبھی مال خرچ کر کے، کبھی دوسرے کی مدد کر کے یہ سوچتا ہے اللہ کی جنت مجھے مل جائے گی اور اللہ مجھے بہت پسند کرے۔
وہیں پر اگر دیکھیں گے تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہمارے ماحول میں یہ بھی ذہن اس ذہن کے بھی لوگ ہیں کہ اگر اللہ نے مالداری دیا، اللہ نے طاقت دیا، اللہ نے اور بھی کئی طاقتیں ہیں، ان طاقتوں کا ہمیں کچھ ان چیزوں میں سے میسر کر دیا، تو جس طرح سے کفار و مشرکین اور دوسری قومیں کہتی تھی کہ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، اللہ نے کہا کہ جب اسے پریشانی پہنچتی تھی تو اس پہ ناراض ہوتے تھے، اور جب کوئی خوشی پہنچتی تھی تو وہ کہتا تھا لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، ارے یہ تو میرے نصیب میں تھا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، پریشانی آئی تو بھی اللہ کی طرف سے، آسانیاں آئیں پھر بھی اللہ کی طرف سے، لیکن ان چیزوں میں انسان کی سوچ بدلتی ہے، اور یہی سوچ لے کر انسان اپنی زندگی پہنچتا ہے، اس زندگی کے گاڑی کو آگے لے جاتا ہے، اور جاتے جاتے اس موڑ پر پہنچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال 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 کر کر کے آگے بڑھے، یہاں موقع آیا عمر ایسے دہانے پر پہنچا دیا کہ آگے قبر نظر آ گئی، موت کے فرشتے آئے، ہماری روح کو قبض کیا، ہمارا جسم ڈھیر بن کے رہ گیا، رشتہ دار دیکھتے رہے، پڑوسی دیکھتے رہے، بیویاں سینے پھاڑ پھاڑ کر، سینے پر زور زور سے مار مار کر، چہرے کو نوچ نوچ کر، بچے بلک بلک کر روتے رہ گئے، اور ہمارے رشتہ دار خود ہمیں ہی اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان میں جا کر پہنچا۔ انسان کے حالات زندگی یہی، لیکن انسان کے اندر جو اکڑپن آیا، جو سوچ بدلا، وہ درمیانی زندگی میں بدلا۔ اگر آپ ان چیزوں میں سوچیں گے تو آپ کو پتہ یوں چلے گا کہ انسانی زندگی میں اگر ان چیزوں کا مرتبہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو ضرور بتا۔ آج ہماری سوچ میں یہ بات بنی ہے، ہم جوان ہو گئے، ذرا سی اچھی نوکری لگ گئی، اللہ نے چند روپیوں کا مالک بنا دیا، ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کامیاب ہے، بیٹا سوچتا ہے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، وہ دیکھو بوڑھا باپ بلک بلک کر رو رہا ہے، بیٹا صوفے سیٹ پر آرام کی نیند لے رہا، سوچتا ہے ہماری زندگی کامیاب ہو۔ باہر جواب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو اگر سوچیں گے تو نہ مال و دولت، نہ رشتہ، نہ کنبہ، نہ قبیلہ، نہ رشتہ داری، نہ خاندان، یہ صرف اللہ نے بتایا کہ میں نے تم کو مرد عورت سے پیدا کیا، اور تمہارے بیچ میں جتنی بھی چیز یہ رچائی گئی ہے، مال کی شکل میں ہو، دولت کی شکل میں ہو، خاندانی کی شکل میں، خاندانی طور پر ہو، یا پھر اور بھی دیگر چیزوں کے اعتبار سے اگر تمہیں ممیز کیا گیا ہے، تمہیں اگر اوپر اٹھایا گیا ہے، تو صرف لتعارفوا، کنبے قبیلے بنانے کا مقصد صرف لتعارفوا، تاکہ ہمیں پہچان میں آ جائے کہ فلاں شخص فلاں جگہ سے ہے، فلاں شخص فلاں جگہ سے ہے، فلاں ذات سے تعلق رکھتا ہے، فلاں شیخ ہے، فلاں اور کچھ ہے، فلاں پٹھان ہے، اور ادھر سے دیگر سے، صرف مقصد یہ ہے لتعارفوا۔ اللہ کے پاس معزز بننا، مال نہیں، دولت نہیں، اولاد نہیں، اور بہت دنیا کی جتنی بھی زیب و آسائش ہے وہ تمام کی تمام ہیچ ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ میرے پاس اگر کوئی معزز بن سکتا ہے تو صرف تقوی والا ہے، پرہیزگاری ہے، جس کے پاس پرہیزگاری ہوگی وہ انسان میرے پاس معزز ہوگا، مکرم ہوگا، مرتبے والا ہوگا، عزت والا ہوگا، شرف والا ہوگا۔ لیکن اگر اس آیت کے اس حصے کو رکھتے ہیں اور ہم اپنے معاشرہ میں اگر ذرا جھانک کر دیکھتے ہیں، آج ہر انسان کی سوچ بن رہی ہے کہ جس کے پاس مال ہے بڑی عزت والا ہے، جس کے پاس کچھ اللہ نے رتبہ دیا، ارے فلاں فلاں کو اللہ نے ایسا ایسا کیا، وہ ہماری نگاہ میں بھی معزز بن جاتا ہے، خواہ وہ بڑے ڈکیت ہی کیوں نہ ہو، اپنے طاقت کے بل بوتے ایک دوسرے کا زبان پر لگام کیوں نہ لگا دیتا ہو،
وہ ہمارے پاس عزت و شرف کے حاصل کے لائق ہو جاتے ہیں۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بیان فرمایا، کہا کہ یہ تمام کے تمام یہ چیزیں تمہارے دنیا کے خاطر ہے، اگر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں معزز بننا چاہیں تو آپ کو تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ یہ تقوی ہے کیا چیز؟ اگر ہم اور آپ سوچیں تو عام طور پر جو تقوی کا معنی پر بیان کیا جاتا ہے وہ ہے پرہیزگاری۔ تقوی کے معنی پرہیزگاری کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ یوں سمجھیں، بڑی چھوٹی سی مثال ہے، آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ کبھی روزہ رکھ کے اپنے گھر میں بھی رہے ہوں گے، تنہا بھی رہے ہوں گے، آپ تنہا میں چلے جائیں، ایک الگ روم ہے آپ کا، روم میں بہت سارے چیز کھانے پینے کے رکھے ہیں، پینے کے لیے پانی ہے، ٹھنڈا بہت سارے جوس بھی ہیں، پھل فروٹ بھی ہیں، کھجور ہیں، دانا پانی، بہت سارا چیز، روم کا کلی لاک کر دیں، آپ یقین رکھیں آپ روزے سے، آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ کے پاس سارا چیز موجود ہے، دروازے کا کہ کنڈی بھی لاک ہے، کیا آپ نے کبھی اس کھانے کو اپنے زبان پر رکھا ہے؟ شدت کی بھوک لگی ہے، بہت پیاس لگی ہے، حلق سوکھ رہا ہے، لیکن انسان سوچتا ہے میں روزہ ہوں۔ کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ یہ کھانا ہمارے پاس رکھا ہوا، کوئی دیکھے گا بھی نہیں، اکیلا روم میں لگا دے کلی، کیا ضرورت ہے، اللہ دیکھے گا، اللہ جانتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، بخش ہی دے گا۔ لیکن انسان سوچتا ہے نہیں، ایسی جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفور الرحیم پہ انسان کو اعتبار نہیں ہوتا، انسان سوچتا ہے اور سمجھتا ہے فوری طور پر نہیں میں روزہ رکھا ہوں، کیوں کہ اللہ نے فرمایا یہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ لیکن دوسری جگہ انسان سوچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہم تو گناہ کرنے والے ہیں، خطا کار ہیں، اللہ تعالیٰ بخش ہی دے گا، لیکن وہاں پر روزہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا اللہ کے لیے، لہذا اللہ کے ڈر سے وہ کھانا تناول نہیں کرتا، پانی نہیں پیتا، یہی چیز تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے، سارا چیز موجود ہے، ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں۔ روزوں کا مقصد تقویٰ، رمضان کے آنے کا مقصد تقویٰ، قربانی کریں، قربانی کے قبول ہونے کا معاملہ وہیں آتا ہے جہاں پر تقویٰ، اور تقویٰ کی تعریف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس انداز میں کیا کہ ان یطاع فلا یعصی، اللہ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، ان یذکر فلا ینسیٰ، اللہ کو یاد کیا جائے، بھولا نہ جائے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کی جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ اور جب یہ تین صفتیں کسی بندے کے اندر پایا جاتا ہے، اگر یہ تین چیزیں کسی انسان کے پاس آ جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہیں، کہتے ہیں ابی بن کعب مجھے تقویٰ کا معنی بتائیے، حالانکہ یہ نہ سمجھے کہ عمر کے پاس علم نہیں تھا، امیر المؤمنین ہے، عمر کے پاس علم کا خزانہ ہے، لیکن ان کے پاس ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان سے علم والے تھے۔ آج ہمارے معاشرہ میں دیکھیں بہت سارے سوچ رکھنے والے ایسے لوگ اشخاص پائے جاتے ہیں، ذرا سی کچھ احادیث پڑھ لیا، ذرا سی کچھ تفاسیر کو سمجھ لیا، اس جیسا عالم کوئی نہیں، بڑے بڑے علماء ان کے پاس موجود ہیں، ان کی عزت، ان کی توقیر ان کے نگاہ میں ہینچ پڑ جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
امیر المومنین ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ اے ابی بن کعب مجھے تقوی کا معنی سمجھائیے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے امیر المؤمنین، اگر کانٹے دار راستہ ہو، ایسا راستہ ہو جس کے دونوں طرف جھاڑی ہی جھاڑی ہو، کانٹے ہی کانٹے ہوں، آپ کیسے گزریں گے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دامن کو سمیٹنے لگے اور پریکٹیکل کر کے بتایا کہ یہ اس طرح سے اپنے آپ کو بچا کر چلیں گے۔ اسی طرح سے آپ سمجھیں یہ شیطان کا ہتھ کنڈے اور یہ دنیا سرکش کا جال ہے۔ شیطان اس دنیا میں ہمارا کلم کلا دشمن ہے، اور وہ شیطان کے لیے اس دنیا کو بہت ساری آسانیاں اس کو دے دی گئی ہیں، صرف کس لیے؟ ہم انسانوں کو بہکانے کی۔ اس نے ان چیزوں کی اجازت لی اللہ سے، لیکن اللہ نے بھی کہا کہ جو بندہ اللہ کا ہوگا، اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، تیری باتوں میں کبھی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اگر آج بھی انسان ان چیزوں کو سمجھ لے کہ شیطان کے جال چاروں طرف بچھے ہوئے ہیں، تو انسان غلط بولنے سے رک جائے گا، چوری کرنے سے رک جائے گا، زنا کرنے سے رک جائے گا، اور اس طرح سے بہت سارے گناہوں کے کام سے بچ جائے گا جب یہ سوچے گا کہ تقویٰ کیا چیز ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اگر انسان کی سوچ کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ یوں چلے گا، آج ہم ایک وقت کی نماز ادا کر لیں تو بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، جب تک اللہ نے فرمایا کہ میں نے جو جنت بنائی ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، یہ جو جنت ہے نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، ہم نے اس جنت کا وارث متقی لوگوں کو بنا دیا۔ اب بتائیں کوئی جواری انسان، کوئی شرابی انسان متقی بن سکتا ہے؟ پرہیزگار اسے کوئی کہہ سکتا ہے؟ کبھی نہیں کہے گا۔ پرہیزگار ہے، آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا۔ آج مسلم معاشرہ کو دیکھیں، اگر کسی اعمال سے اگر پیچھے رہتا ہے انسان، آج یہ مسلمان تو سب سے زیادہ نماز سے پیچھے رہتا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، ہیڈ فون لگا ہوا ہے، اذان ہو رہی ہے، گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، بیوی بال بچوں سے گپ شپ پہ چل رہے ہیں، اذان سنی انسنی بنا دیا، کوئی خبر نہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا جو ایک دن یہ آنکھ کی یہ جو اوپر نیچے ہو رہی ہے، کبھی کھل رہی ہے کبھی بند ہو رہی ہے، جب یہ آنکھ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی اور جب آپ کو فرشتے اٹھائیں گے اس وقت آپ کو نماز قائم آئے گی۔ جب قبر میں جائیں گے تو آپ کو نماز قائم آئے گی۔ جب جنت اور جہنم کا معاملہ آئے گا نماز کام آئے گی۔ حشر کے میدان میں نماز کام آئے گی۔ اگر جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کیا کام آئے گا؟ حشر اور نشر کیا ہوگا ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ تقویٰ کے معنی کو سمجھنا چاہیں تو آپ کو اور ایک بات بتاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ایک دن کا واقعہ ہے، حضرت علی اپنے گھر سے نکلے، قبرستان چلے گئے۔ قبرستان میں جانے کے بعد قبر والوں سے خطاب کرتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ قبر والے سنتے نہیں، لیکن انداز گفتگو لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت، کس طرح سے لوگ سمجھ جائے، زندہ کو سمجھ کیسے آ جائے۔ وہ کہتے ہیں اے قبر والوں، تیرے پاس کیا خبر ہے؟ اے قبر میں سونے والے، تیرے پاس کیا خبر ہے؟ بار بار بولے، پھر کہتے ہیں کہ تو تیرے پاس کیا خبر ہے؟ میرے پاس تمہارے لیے یہ خبر ہے، تیرے موت آنے کے بعد، تجھے دفنا دینے کے بعد، تیرے گھر کسی اور کا نام ہوا، تیری دولت کسی اور کے نام گیا، تیری بیوی کی شادی کسی دوسری جگہ کر دی گئی۔ پھر کہتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اتنا کہنے کے بعد آپ زاروں قطار رونا شروع کر دیتے اور کہتے ہیں لوگوں سن لو،
اگر یہ قبر والے میری بات کو سمجھ جاتے، اگر سن لیتے، اگر اللہ اسے بولنے کی طاقت گویائی عطا کرتا تو وہ کہتا فَإِنَّا وَجَدْنَا خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات! وہ قبر والے اگر سن لیا ہوتا تو وہ جواب دیتا یقیناً سب سے بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو کتاب ہمارے اوپر نازل ہوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کتاب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کتاب میں لگ بھگ 250 مرتبہ 250 مرتبہ اللہ نے صرف تقوی کا لفظ استعمال کیا، 250 مرتبہ۔ کبھی متقی کے ہر ایک پہلو سے اللہ نے بیان فرمایا اور انسانوں کو ورگلایا اور کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَتَزَوَّدُوا، اے انسانوں اپنے زاد راہ لے لو، اور زاد راہ میں کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہترین زاد راہ ہے وہ تقویٰ ہے۔ لہذا اگر آپ آگے چلنا چاہیں تو آپ کو پتہ یوں چلے گا کہ یہ تقویٰ یوں ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص وصیت بھی، خاص وصیت بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اللہ نے کہا کہ جس کو کتاب دی گئی اسے بھی، اس سے پہلے والے لوگوں کو بھی، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی میں وصیت کرتا ہوں۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، ہم نے وصیت کی، کیا؟ تھوڑا پانی دے رئیس بھائی، پانی۔ اتنا دے رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو بھی اور تم کو بھی میں وصیت کرتا ہوں وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرہیزگاری اختیار کرو۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وصیت تقوی کا ہے۔ ایک ہوتا ہے نصیحت، ایک ہوتا ہے وصیت۔ وصیت آخری معنی دیتا ہے، کیا ہی جائے گا۔ جیسے ایک باپ مرتا ہے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتا ہے فلاں کام کر دینا، فلاں کام کر دینا، بیٹا وہی کام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم آپ کو یہ وصیت کی ہے کہ آپ تقوی اختیار کریں، پرہیزگار بن جائیں۔ چنانچہ حضرت ارباز بن انصاریہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں بڑی دردمندانہ خطاب کیا۔ ہم لوگوں نے ایسا سوچا کہ اب لاسٹ موقع ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس درمیان نہیں رہ پائیں گے۔ چنانچہ بہت سارے صحابی اس سوچ میں ڈوب گئے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، آپ جو خطاب کیے ہیں بہت معزز تھا، بہت عجوبہ تھا، ہمیں یوں احساس ہوا کہ آج کے بعد سے آپ خطاب نہیں کریں گے، لہذا مجھے ڈر ہے، لیکن اس ڈر سے پہلے میں یہ چاہت رکھتا ہوں کہ آپ مجھے وصیت کر جائیں۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کے فرمائش پر سب سے پہلی چیز جو وصیت کی تھی وہ وہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم کو پرہیزگاری کا وصیت کرتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے، آپ ان چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا من اکرم الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس معزز کون ہے؟ ہمارے پاس معزز کون ہے؟ ہمارے خاندان میں بڑے رتبے والا، بڑے پیسے والا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی وہی لوگ معزز ہیں
جس کے پاس تقوی ہوگا۔ پھر کہا اللہ کے نبی نے من کانوا وحیث کانوا، جس کے پاس جتنا تقوی ہوگا اتنے ہی مجھ سے میرے محبت اور نسبت رکھنے والے اور اس کا حقدار ہوں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانوا وحیث کانوا، وہ شخص چاہے جہاں کا بھی ہو، کالا ہو، گورا ہو، دنیا کے اس کونے سے ہو، اس کونے سے ہو، اگر اس کے پاس تقوی ہے تو سب سے زیادہ مجھ سے محبت اور قربت کا شرف حاصل کرنے والا ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اور کہا گیا کہ اس دنیا کے اندر اگر اس تقوی کے معنی سمجھا جائے تو آپ کو میں اور بتاتا چلوں۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں، اس دنیاوی زندگی میں جو تقوی کا مقام رکھا ہے اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اور اللہ نے بہت ساری چیزوں کا حل صرف تقوی کو بتایا۔ زندگی میں مشکلات ہے، اس کا حل تقوی ہے۔ زندگی میں بیماری ہے، اس کا حل تقوی ہے۔ آپ کو دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، اس کا حل تقوی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ دو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تمہیں چاروں طرف سے اپنے جال میں پھنسا لیا ہو اور تو اس سے نکلنا چاہے کوئی راستہ نہیں نکل پائے، اللہ سے ڈر، اللہ کا ڈر تمہارے دل میں ہے، پرہیزگاری تمہارے پاس ہے۔ اگر اللہ کا ڈر تمہارے دامن میں سمیٹے ہوئے ہو تو پھر وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، صبر کر لو اور تقوی اختیار کر لو۔ اللہ نے فرمایا لا يَضُرُّهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، جو دشمن تمہارے دشمنی میں تمہاری جانوں کے چکر میں پڑے ہیں، تمہیں نقصان پہنچانے کے چکر میں پڑے ہیں، اللہ نے فرمایا اس کا مکر و فریب کوئی کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اتنا ہی نہیں، اور آگے چلیں تو آپ کو پتہ یوں چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے اختیار کرنے والوں پر 5 انعام کا وعدہ کیا ہے، 5 انعامات کا وعدہ کیا ہے، اور یہ تمام چیزیں آپ کو سورۃ طلاق میں مل جائے گا۔ جا کے پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر رکھتا ہے، اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وہ پریشانی میں اللہ اس کا حل نکال دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ نے فرمایا اس کا معاملہ مشکل میں پڑا ہوا ہے، اللہ اس کو آسان کر دے گا۔ وَيَرْزِقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ نے تیسرا وعدہ کیا کہ اس کو روزی ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ صرف پرہیزگاری کا معاملہ ہے۔ اگر ایک انسان تقوی والا بن جائے، اگر انسان پرہیزگار بن جائے تو یہ انعامات انسان کو اس زندگی میں ملیں گے۔ اور بھی 2 چیزیں ہیں، اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ نے فرمایا جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو بدل دے گا، اور وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اس کے لیے بہت بڑا درجہ تیار کر رکھا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اور آگے چلے، یہ تقوی انسان کو کتنا کام آئے گا آپ کو بتاتا چلوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہتا ہے کہ ان اللہ یحب العبد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ کیسے؟ کن لوگوں سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقی الغنی الخفی، 3 صفتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔
کہ جو شخص متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، غنی بے نیاز ہوگا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اللہ کی شکر گزاری کیا، اللہ کی نافرمانی نہیں کیا، اللہ کے بندوں سے ہاتھ نہیں پھیلایا، نہیں مانگا، اور تیسرا خفی بھی ہوگا، بے نیاز، پرہیزگار، خفی۔ آپ دیکھیں معاشرہ کا عجیب چال چلن ہے۔ آج ہمارے پاس مال و دولت آئی، ہم نے حج کیا، ہمارے دلی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں۔ ہم نے نماز پڑھنے اس نیت سے آیا کہ لوگ ہمیں نمازی کہے۔ ہم نے روزہ اس لیے رکھا کہ لوگ ہمیں بڑے روزہ دار کہے۔ اس طرح کے سوچ کے مالک بہت سارے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الخفی، متقی ہوگا، بے نیاز ہوگا اور خفی بھی ہوگا، وہ اپنی عبادت کا پوسٹر نہیں لگاتا ہو۔ یہ تین صفتیں جس کے اندر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اور آگے چلیں گے تو آپ کو پتہ یوں چلے گا، جب اولیاء اللہ بھی آپ بھی بن سکتے، کوئی بھی بن سکتا، لیکن اس کے لیے شرط ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ایمان والا ہوگا اولیاء اللہ قرار دیں گے، ہمارے سوچ کے مطابق نہیں۔ اولیاء اللہ وہ نہیں ہے جو مزاروں پہ بیٹھ جائے، جو قبروں میں دفن کر دیا جائے، یا پھر لوگوں کے ذہنوں کے مطابق اولاد دینا شروع کر دے، وہ اولیاء اللہ نہیں ہے۔ اولیاء اللہ وہ ہے کہ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والا بھی ہوگا، پرہیزگار بھی ہوگا۔ آج پرہیزگاری ہمارے اندر آ جائے، ہم بھی اولیاء اللہ ہیں۔ آپ کے اندر آ جائے وہ بھی پرہیزگاری، وہ آپ بھی اولیاء اللہ ہیں، لیکن ایمان بھی لانا ہوگا، پرہیزگاری بھی اختیار کرنی پڑے گی۔ اتنا ہی نہیں، آپ اور آگے چلیں گے تو آپ کو تقوی کا معنی اور اس کی اہمیت نظر آئے گا، اور تقوی کو اختیار کرنے والے شخص کے ساتھ کیا مرتبہ، اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کے ساتھ رویہ کیا ہوگا۔ اللہ نے بیان فرمایا، جب لوگ پل صراط پر گزر رہے ہوں گے، پل صراط پر جا رہے ہوں گے، لوگ اپنے گناہ کے بنسبت اس میں کٹ کٹ کے گر رہا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت متقی کی حفاظت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مجرموں کو زنجیر سے گھسیٹ کر جہنم میں اوندے ڈھکیلا جائے گا، پھینکا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، وفد کی شکل آئے گا متقی، جب سب لوگ پریشان ہوں گے، صرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایسے حال میں متقی وفد بن کر آئیں گے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اور آگے چلیں، آپ نے قرآن مجید میں، احادیث شریف میں بہت ساری بات سنی ہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمایا کہ نہ ماں باپ کسی کا ہوگا، نہ دوست و احباب کسی کے ہوں گے، لیکن ایک رشتہ ہے جو قیامت کی دن قائم رہے گی۔ ماں باپ کا رشتہ نہیں رہے گا، بیوی بچوں کا رشتہ نہیں رہے گا، سب کے سب بھاگیں گے، سب کے سب دشمن ہوں گے، لیکن ایک رشتہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ہر رشتہ دشمن ہوگا الا المتقی، سوائے متقی کی۔ اللہ اکبر! آپ جان سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں ان باتوں سے کہ ایک تقوی کا مقام کیا ہوتا ہے اور متقی کی اہمیت کتنی ہے، اور اس متقی پرہیزگاری اختیار کرنے والے انسان کا اپنے رب کے پاس مرتبہ کتنی بڑی ہے۔ لہذا ہم تمام کو چاہیے اس زندگی میں، اس پرفتن زندگی میں، ہم اپنی زندگی کو یوں ہی آوارہ نہ گزرنے دیں۔ کیوں کہ ہمیں موت آنی ہے، موت کا فرشتہ آئے گا، ہمارے سرہانے بیٹھیں گے،
اور ہماری روح کو ہمارے پاؤں کی طرف سے یا ہمارے سر کی طرف سے نکال کر لے جائیں گے۔ پھر ہمارا ٹھکانہ وہی 2 گز زمین ہوگی جہاں پر اللہ کی پکڑ ہوگی، جہاں پر فرشتے ہوں گے، ان کے کوڑے ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حشر کا میدان ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدل کی کرسی ہوگی، نہ کسی کے پاس نہ کسی پر ظلم کیا جائے گا، صرف عدل سے کام لی جائے گی، نہ وہاں پر کوئی سہارا ہوگا، نہ کوئی کام آئے گا۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، نہ طاقت ہوگی، نہ طاقت کام آئے گی، نہ دولت کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ مال و متاع کام آئے گا۔ اگر کام آئے گا تو صرف ہمارا اعمال کام آئے گا، اور یہ اعمال اگر تقوی کے ضمن میں ہے، تقی اور پرہیزگار بن کے، تو پھر ہمارے اور آپ کے لیے نور علی نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی میں تقوی کو جگہ دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اپنی زندگی میں جتنے بھی گناہ اور خطا کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے فضل سے ان خرابیوں کو پانی پھیرتے ہوئے اور ہمارے اس اعمال کو معاف فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بقیہ زندگی میں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔